اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم فرضی شخصی خاکہ مرید پور کا پیر پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تقریر کا خاکہ بنایا مرید پور کا جو پیر ہے اس نے۔ پھر مرید پور میں لیڈر کا استقبال ہوتا ہے کہ بھائی پہلے سانگا اسٹیشن پر کچھ لوگ آتے ہیں، اس کے گلے میں ہار پہناتے ہیں، اس کو کچھ پھل کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور یہ پہلا مرحلہ سانگا اسٹیشن کا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ مرید پور پہنچ کر وہ جو تعداد 3000 ہوتی ہے وہ جلسے میں پہنچ کر 6000 کو پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ جلسے میں پہنچتا ہے تو تعداد لوگوں کی 6000 تک ہوتی ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں جلسہ گاہ پہنچتا ہے وہ، اور وہاں پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، اور صدر جلسہ جو ہے وہ اس کے بغل گیر ہوتا ہے۔ جلسے کے دوران لیڈر کی بدحواسی، جیسے ہی صدر جلسہ جو ہے میر مجلس ہے جو وہ لیڈر کے اوصاف بیان کر رہا ہے، اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، تو لیڈر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جیب میں وہ جو تقریر اس نے تیار کی تھی، جس تقریر کا خاکہ اس نے بنایا تھا، وہ تلاش کرتا ہے، لیکن نوٹ کی گمشدگی۔ پھر نوٹ جیسی وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو نوٹ ندارد اس کو نہیں ملتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی اور بھی بہت ساری جیبیں ہیں، لیکن وہ ساری جیبوں کو ٹول لیتا ہے، اس کو نوٹ پھر بھی نہیں ملتا۔ تو اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کے بعد لیڈر کے ساتھ اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اور کیا باتیں اس کے بعد اس فرضی شخص خاکہ میں بتائی گئی ہیں۔ تو مرید پور کے لیڈر کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ کے اب وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ تو وہ بڑی مشکل سے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے میز بھاگنے کے ہو، اور مرید پور کا لیڈر جو ہے اس کو روکے کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا، اور بڑی مشکل سے میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت سی باریک اور منحنی سی نکلی، بڑی لاغر اور پتلی سی آواز نکلی۔ ایک دو شخص ہنس دیے، میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑاک کر کے زور سے بولنا شروع کر دیا، ہمت کر کے میں نے بڑے زور سے بولنا شروع کیا۔ پھیپڑوں پر یک لخت اچانک جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی، اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا، ذرا سانس لیا، پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے، بیسیوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں، لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔ تو کیا کہہ رہے کہ میں نے بڑی مشکل سے کہا کہ پیارے ہم وطنوں، لیکن آواز بڑی پتلی سی نکلی، اور پھر ایک دو شخص ہنس دیے۔ پھر میں نے گلے کو صاف کیا اس طرح کر کے تو کچھ اور لوگ بھی ہنس دیے۔ پھر میں نے ہمت باندھ کے زور سے بولنا شروع کیا، اور پھیپھڑوں پر اچانک زور ڈالا تو بہت ہی بلند آواز نکل آئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس پر کچھ لوگ بہت زیادہ کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی ہنسی تھمی تو پھر میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا سانس لیا، پھر کہا، پیارے ہم وطنوں۔ لیکن 3-4 دفعہ میں نے یہی بات کی کہ پیارے ہم وطنوں۔ جب کچھ نہ یاد آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے، تو بہت ساری باتیں کہہ رہے میرے دماغ میں چکر لگا رہی تھیں، یعنی کہ وہ جو تقریر کا خاکہ اس نے بنایا تھا وہ سارا جو ہے وہ مکس ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں، اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا، غصہ آ گیا مجھے، لوگوں کی ہنسی پہ میں بڑا غصے میں آ گیا، اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا، بے عزتی پر۔ ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ تو پھر میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اب لوگ ہنسنے لگے تو مجھے غصہ آ گیا،
اور یہ اپنی توہین جو تھی وہ مجھے بری معلوم ہوئی اور میں غصے میں آ گیا۔ پھر ارادہ کیا کہ اب جو بھی منہ میں آئے گا کہنا شروع کر دوں گا اور پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔ سمجھے آپ؟ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، سمجھے آپ؟ پھر تھوڑا وقفہ، نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندنا صحیح نہیں ہے، چندنا صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے کہہ کا، اور لوگ جو ہیں وہ نیچے جلسے میں کہہ کے لگا رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے، اس لیے اس وجہ سے حالات بڑے خراب ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے نقص ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا سمجھے آپ، پھر میں نے تھوڑا سا وقفہ لیا، پھر نقص ہیں لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چلنا بھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حواس معطل ہو رہے تھے، سوچتے سمجھنے کی صلاحیت میں نے کھو دی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ چونکہ ظاہر 6000 لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا معاملہ تھا، کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی گم ہو گئی تھی۔ تو اچانک میرے دماغ میں 2 بیلوں کی کہانی جو ہے وہ آ گئی، دماغ میں آ گئی، یاد آئی مجھے، اور پھر کچھ راستہ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے زور کا کہکا، لوگ ہنس رہے ہیں جی، میں نے پھر وہ بات یاد آئی کہ ایک جگہ 2 بیل رہتے تھے اور جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے، لوگ اس پہ ہنسنے لگے، یہاں تک کہ پہنچ کر محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے، بے جوڑ سا ہو رہا ہے، کلام کچھ بے ربطگی ہے اس میں کہ بھائی میں بیلوں والی کہانی کے ساتھ جو ہے وہ ملا رہا ہوں کہ اس کو غیر ملکی اور آب و ہوا، غیر ملکی حکومت کو اور آب و ہوا کو، حالات کے خراب ہونے کو۔ میں نے کہا چلو وہ لکڑی کی گٹھے کی کہانی شروع کر دیں۔ لکڑی کے گٹھے کی نہیں، وہ ایک بوڑھا جو تھا وہ لکڑی کا گٹھا منگواتا ہے اور بچوں کو اتفاق اور اتحاد کی کہانی ان کے ذہن نشین کراتا ہے۔ مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لیجئے، لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے، گویا چونکہ اکثر غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیے نہ کہ اگر بلند اور طویل کہکا، آپ دیکھیں تو یہ جو یہاں سے اس نے بات کی لکڑیوں والی، تو بڑے عجیب سے جملے یہاں پہ بول رہا ہے، یعنی کہ اس کے دماغ میں بات آئی نہیں رہی ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لیجئے، لکڑیاں مہنگی ملتی ہیں، حالانکہ وہ اتفاق والی کہانی تھی، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، یہاں پہ اس کا ربط کچھ ٹوٹ رہا ہے اور اس کے دماغ میں وہ کہانی نہیں آ رہی، اور لوگ جو ہیں وہ بلند آواز میں ہنس بھی رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں۔ حضرات، اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نصرت منڈلا رہی ہے، کہکے اور شور و غوغا، اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے۔ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، مصنف لیڈر کہتا ہے، نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو، ہم اس کی بے ڈھنگی تقریر نہیں سننا چاہتے، اس کو باہر نکالو۔ لوگ ہنس رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ شیخ سعدی والی بات تو تھی نہیں پہلے، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے ساری باتیں اس کے دماغ میں مکس ہو گئی ہیں۔ چوس قومیں یکے بیدانشی کرد، قوم میں اگر ایک آدمی کم عقلی کا کام کرتا ہے تو ساری قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ آواز آئی، کیا بکتا ہے؟ خیر اس بات کو جانے دیجئے، بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے، ہو سکتا کہ آندلی مل کے کریں آوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک قول جو ہے وہ نقل کیا کہ چوز قوم یکے بیدانشی کرد، کہ بھائی اگر قوم میں کوئی ایک شخص کم عقلی کا کام کرتا ہے تو ساری قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو نیچے سے آواز آئی کہ تم کیا بک رہے ہو، یہاں پہ کیا بات کرنی ہے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ پھر میں نے کہا، پھر میں نے ان سے تقریر کرتے ہوئے، خیر اس بات کو جانے دیجئے، بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ آندلیب مل کے کریں آوازاریاں۔ چونکہ یہ والا شعر جو تھا یہ والا جو شعر تھا یہ اس کا کہ اختتام تھا کہ بھائی اختتام میں آخر میں جب تقریر ختم کر چکا ہوں گا تو یہ شعر پڑھوں گا، تو میں نے یہاں پہ یہ بات کر دی۔
پھر اس کے بعد اس شعر کے دوران اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی زیادہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا۔ جیسے ہی لوگوں کا شور زیادہ ہوا تو میں اور بھی جوش سے بولنے لگا۔ جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاعراں ہیں۔ تو میں عجیب سی تقریر کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاعراں ہیں۔ مشعل راہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے شاعراں کہہ دیا۔ اور ان کی حکومتیں چار دانگ عالم کی بنیادیں لا رہی ہیں، چار دانگ ساری دنیا کی بنیادیں لا رہی ہیں۔ لوگوں کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاید ہے گواہ ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے ڈاٹ تو کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی شور ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ جی میں اور جوش میں آ گیا، اور پھر میں نے کہا جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، پہلے وہ نصف النہار والی بات تھی کہ بھائی جو قومیں اتحاد و اتفاق کا دامن تھامے رکھتی ہیں تو وہ قومیں ترقی کے نصف النہار پر ہیں، یعنی کہ ترقی کر رہی ہیں۔ تو یہاں میں نے یہ بات کر دی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے شاعراں کہہ دیا۔ اب ہمارے لیڈر جو ہیں ان کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے ڈاٹ لگا ہوا ہے جی، ادھر کی ادھر مار رہا ہے، اوچ پٹانگ ساری باتیں کر رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کا غوغا کہتے ہیں شور شرابے کو، اور کہہ کے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور گلا پھاڑ کر کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی ایک ڈبی مجھ پر پھینک دی، اور اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ گریں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب لوگوں کو غصہ آ گیا اور لوگوں نے کیا کیا جی، ایک شخص جو ہے وہ اس نے ہمت کی، اور جس طرح بارش کا پہلا قطرہ آتا ہے اس طرح اس نے ایک سگریٹ کی ڈبی مجھ پر پھینکی، اور اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں بنا کر اسٹیج پر آ گریں، لیکن لوگ مجھے مارنے لگے۔ حضرات تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دو بیل ہو، یعنی کہ میں بدحواسی میں تقریر شروع کر رہا ہوں، کبھی میں کہہ رہا ہوں تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دو بیل ہو۔ ساری تقریر جو ہے وہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو گئی ہے۔ لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ نامناسب مجمع سے کیا کی، کنارہ کشی، کہ میں سائٹ پہ ہو جاتا ہوں کہ یہ تو ابھی مرانے پر تل آئے ہیں۔ اسٹیج سے پھلانگا اور زکند بھر کے بڑا سا قدم لے کے چھلانگ لگائی اسٹیج سے، اور بڑا سا قدم لے کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا بڑھے۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے، ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کر دیا۔ تو کیا ہوا جی، میں نے دروازے کی طرف گیا، چھلانگ لگا کے بڑا سا قدم لیا، اور ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا بھاگا۔ میں نے مڑ کے پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھی بھاگتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ نامناسب کلمے جو ہیں وہ میرے کانوں تک پہنچتے رہے۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی تھی اور سیدھا اسٹیشن کو پہنچ گیا تھا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، میں بے تحاشا اس میں گھس گیا، دوڑتا ہوا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔ اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا، دعوت دی، نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی، نہ تو میں خود وہاں گیا اور نہ کسی نے مجھے وہاں پہ دعوت دی۔ تو مصنف یہ کہتا ہے کہ لیڈر یہ کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ مجھے مرید پور میں نہیں جاتا۔ یہ لوگوں کے جو الزامات ہیں وہ سارے درست نہیں ہیں۔ غبن کا الزام کہ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، یا یہ چوری میں پکڑا گیا ہے، یا اس نے کوئی کرپشن کر دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات صرف یہ تقریر والی تھی، ایک بے وقوفی کی وجہ سے، یعنی کہ حادثاتی طور پر میں لیڈر بنا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے جو تقریر تیار کی تھی اس کا وہ جو خاکہ تھا، ڈھانچہ تھا، وہ میرے پاس نہیں تھا۔
مجھے وہاں پہ جلسے میں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی، لوگ میرا پیچھے کرتے رہے، میں وہاں سے بھاگ آیا، اس لیے میں اپنے گاؤں کو نہیں جاتا، نہ تو وہ مجھے بلاتے ہیں اور نہ مجھے جانے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا فرضی شخصی خاکہ۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کے اہم نکات کی طرف۔ اب آتے ہیں اہم نکات کی طرف۔ تو جلسے کے دوران لیڈر کی بدحواسی۔ تو جلسہ جب لیڈر کو جلسہ گاہ میں پہنچایا گیا تو وہ بڑا بدحواس ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس نوٹ جو ہے وہ نہیں تھا، نوٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ گم ہو گیا تھا، نوٹ کی گمشدگی کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا تھا، بدحواس ہو گیا تھا۔ میرے مجلس جو ہے وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائی تقریر پر تو اسے بڑا کمال حاصل ہے، وہ بڑی مہارت حاصل ہے اور وہ بڑی زبردست تقریر کرتا ہے، لیکن اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی، وہاں پہ اس کو وہ نوٹ نہ ملا، وہ خاکہ نہ ملا جو وہ اس نے تقریر کے لیے بنایا تھا۔ تقریر کے دوران لیڈر کا حشر، اور تقریر کے دوران لیڈر کا حشر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے پیارے ہم وطنوں، تو ایک لاغر سی ایک باریک سی آواز نکلتی ہے جس پہ لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پھر کہتا ہے گلے کو صاف کر کے پیارے ہم وطنوں، پھر لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پھیپھڑوں پر زور دے کر یکلخت بلند آواز میں کہتا ہے پیارے ہم وطنوں، تو آواز جو ہے بڑی تیز نکلتی ہے، لوگ پھر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران 3-4 دفعہ وہ پیارے ہم وطنوں کہتا ہے۔ پھر وہ تقریر جو ہے اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہی، ساری ربط جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اور ادھر کی باتیں ادھر ہو گئی ہیں، ادھر کی باتیں ادھر ہو گئی ہیں، بہت ساری باتیں۔ تو اچانک اس کے ذہن میں 2 بیلوں والی کہانی آئی، تو 2 بیلوں والی کہانی کو وہ صحیح بیان نہ کر سکا، لیکن پہلے وہ کہتا ہے کچھ راستہ صاف ہوتا معلوم ہوا، لیکن جس وقت وہ بیان کرنے لگا تو وہ اسے کہانی جو ہے وہ سمجھ نہ آئی۔ اس نے 2 بیلوں کی کہانی کے ساتھ غیر ملکی حکومت اور ہندوستان کی آب و ہوا کا ذکر بھی کر دیا۔ تقریر کی یہ اس کی ابتدا تھی پیارے ہم وطنوں کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد بے ربط باتیں کرنا، ساری باتیں جو ہیں بے جوڑ کرتا رہا، جو اس نے تقریر کا ڈھانچہ بنایا تھا اس کے مطابق بالکل نہ چلا، کیونکہ اس نے جو خاکہ بنایا تھا وہ اس کے پاس تھا نہیں، اور آگے کی باتیں پیچھے کرتا رہا اور پیچھے کی باتیں آگے کرتا رہا، اور نوست منڈلا رہی ہے، کبھی کیا کہہ رہے، کبھی کیا کہہ رہے، یعنی کہ شروع میں اس کو الطاف حسن حالی کے وہ اشعار پڑھنے تھے، گھٹا سر پہ اتبار کی چھا رہی ہے، لیکن وہ درمیان میں شروع ہو گیا۔ پھر وہ ایک گٹھے کی بات کرتا ہے، لکڑیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، یعنی کہ وہ تقریر جو کر رہا ہے وہ بڑی بے ربط کر رہا ہے، بے ربط باتیں اس نے شروع کر دی ہیں، اس کے ذہن جو ہے وہ معوف ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ دیکھا کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ شور کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول وہاں پہ پڑھا جو اس تقریر کا حصہ نہیں تھا، کہ بھائی کسی قوم میں ایک آدمی بے عقلی کا کام کرتا ہے تو ساری قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو نیچے سے کسی نے کہا کہ کیا بک رہا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مجھے سمجھ کچھ بھی نہیں۔ کسی نے ہمت کر کے ایک بارش کے پہلے قطرے کی طرح ایک ماچس کی ڈبیا جو ہے وہ مجھ پر پھینک دی، تو اس کے بعد لوگوں نے مجھے کاغذ کی گولیاں مارنا شروع کر دی۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے دروازے سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے کچھ لوگ نامناسب کلمے بھی کہتے رہے، لیکن میں نے جب ان کے کلمے سنے تو اور بھی سپیڈ تیز کر دی، اور اسٹیشن پہنچا تو وہاں پہ ایک ٹرین کھڑی تھی، بے تحاشا دوڑ کے میں اس میں گھس گیا، اور اس کے بعد نہ کبھی مرید پور نے مجھے بلایا ہے اور نہ میں نے کبھی جانے کی ہمت کی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ میں اپنے گاؤں کو نہیں جاتا۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے 20 MCQs آج کے لیکچر میں سے بنانے ہیں، 20 MCQs جو میں چیک کروں گا، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔